کر رہے ہیں کہ دنیا میں جا کر صرف تیری عبادت کروں گا، دنیا میں جا کر اگر گردن جھکے گی تو بس تیرے سامنے جھکے گی۔ پھر آگے فرماتا ہے او دنیا والو یاد رکھو کیا تمہیں معلوم بھی ہے وَأَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ، کہ میں نے دنیا کے اندر بھیجنے سے پہلے میں نے تم لوگوں سے وعدہ کیوں لے لیا؟ اللہ کہتا ہے کیا تمہیں معلوم بھی ہے؟ اور دنیا والوں سنو، کیا تم لوگوں کو معلوم بھی ہے کہ میں نے پہلے ہی تم لوگوں سے کیوں وعدہ لے لیا؟ اس لیے وعدہ لے لیا تاکہ تم لوگ کل دنیا میں جاؤ گے اور جانے کے بعد جب غیروں کی عبادت کرو گے، غیروں کے حکم کو بجا لاؤ گے اور قیامت میں آ کر کہو گے کہ اللہ ہم تو غافل تھے، ہم تو دنیا میں یہ جانتے ہی نہیں۔ خیر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کیوں کہ کل کا بھروسہ نہیں۔ فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کیوں کہ کل کا بھروسہ نہیں۔ کل نہ آیا کبھی اور نہ آئے گا کل، کل نہ آیا کبھی اور نہ آئے گا کل، کل تو کل ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ نہایت ہی معزز و محترم اسٹیج کے اوپر تشریف فرما ہوئے علماء دین و اراکین جلسہ، دور دراز سے آئے ہوئے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں اور پنڈال کے ایک سائیڈ میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں، محترم حضرات، سچویشن کو سمجھتے ہوئے میں بلا تمہید آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کے اندر سے جو آیت کریمہ پڑھی گئی انشاءاللہ تعالی ان کو سامنے رکھ کر چند باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے لب کشائی کروں گا۔ محترم حضرات، آپ لوگوں کے سامنے آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے آؤ موت سے پہلے ہم آخرت کی تیاری کریں۔ محترم حضرات، ہم اور آپ اچھی طرح یہ جانتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ دنیا فانی ہے، یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ دھوکہ ہے، اور اس کے بعد اور ایک زندگی ہے جو آخرت کی زندگی ہے، جو ہمارے لیے اور آپ کے لیے اصل زندگی ہے۔ لیکن افسوس تو اس بات پر ہمیں ہے کہ آج مسلمان دنیا کی زندگی کو اصل زندگی سمجھ بیٹھے ہیں، اور ہماری تخلیق کا جو مقصد ہے، ہمیں جس مقصد کے تحت، جس مشن کے تحت اس دنیا کے اندر بھیجا گیا، ہم اس مشن کو اور مقصد کو بھول بیٹھے ہیں۔ آج کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو آج ہم اور آپ نہیں کرتے ہیں، آج کوئی ایسی برائی نہیں ہے جو آج ہمارے اندر اور آپ کے اندر پائی نہ جاتی ہو، بلکہ اگر یہ کہوں کہ ایک مسلمان صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک وہ گناہوں کے کاموں میں مصروف رہتا ہے، وہ گناہوں میں ڈوبا رہتا ہے، تو شاید کہ میری بات غلط نہیں ہوگی، یہ حقیقت ہے۔ لیکن آئیے، پہلی چیز ہمیں اور آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر کیوں بھیجا ہے۔ آئیے پہلے مقصد دیکھتے ہیں۔ اگر یہ سوال ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کریں گے کہ اللہ تو بتا کہ تو نے ہماری تخلیق کیوں فرمائی،
یار میں جہاں بھی جاتا ہوں نا اور اس طریقے کا میک اگر سامنے لاتا ہے، میں ہمیشہ کمیٹی سے گزارش کرتا ہوں کہ کم سے کم جلسہ میں میک اچھا لگایا کریں. اگر 1-2 ہزار زیادہ بھی لگتا ہو، مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ میں میک کے سامنے نہیں، کسی ڈبہ کے سامنے بات کر رہا ہوں. اور اگر سامنے اس طرح کا میک ہو تو آج کے پروگرام کرنے کے بعد کل کا پروگرام کرنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آئیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ تو ہی بتا کہ ہماری تخلیق تو نے کیوں فرمائی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیتا ہے، قرآن کھول کر دیکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر جواب دیتا ہے کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں دنیا کے اندر کیوں بھیجا، یعنی تمہاری تخلیق کیوں فرمائی. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا، ہم نے جنات کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کر کے دنیا کے اندر بھیجا، لِيَعْبُدُونَ، تاکہ وہ میری عبادت کرے، وہ میری پرستش کرے، وہ میری بھکتی کرے. وہ اگر سر جھکائے تو میرے سامنے جھکائے اور وہ میرے حکم کو بجا لائے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلیئر کر دیا، یہ بات واضح ہو گئی کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر کیوں بھیجا. اس لیے بھیجا تاکہ ہم دنیا کے اندر آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو بجا لائیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں. اور آگے آئیے میرے بھائیوں، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب آج دنیا کے اندر انسان آئے تو اس نے جس مقصد کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا کے اندر بھیجا، وہ اس مقصد کو بھول گیا اور دنیا کے اندر آ کر اپنا اپنا خدا بنا لیا، اپنا اپنا بھگوان بنا لیا، اپنا اپنا پیر بنا لیا، اپنا اپنا ولی بنا لیا. اور آج وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر اسی کے سامنے جا کر آج سجدہ کر رہے ہیں، گردن جھکا رہے ہیں. لیکن وہ لوگوں اور دنیا والوں، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے ماتھا جھکانے والوں، ماتھا ٹیکنے والوں، گردن رگڑنے والوں، سنو، کیا تم نے اپنا وہ وعدہ بھول گیا جو وعدہ تو نے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کر کے آیا تھا؟ آئیے ذرا قرآن کھولیے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا وَأَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. او لوگو، او دنیا والوں، اپنے مقصد کو بھولنے والوں اور اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے جا کر پوجا پاٹ کرنے والوں، سنو، اللہ فرماتا ہے کہ جب تم دنیا کے اندر نہیں آئے، تمہاری پیدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کی تمام انسانوں کو ایک جگہ پر جمع کیا، تمام کی تمام بنی آدم کو ایک جگہ پر جمع کیا. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کی تمام لوگوں کو جمع کرنے کے بعد ان سے سوال کیا، اے بتا، ابھی تک میں نے تمہیں دنیا کے اندر نہیں بھیجا، ابھی تک تم دنیا کے اندر تم لوگ نہیں گئے ہو، چلے یہ بتا، الستُ بربکم، تم لوگ مجھے اپنا رب مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ دنیا میں جا کر میری عبادت کرو گے یا نہیں کرو گے؟ میرے سامنے سجدہ کرو گے یا نہیں کرو گے؟ تو تمام کی تمام لوگوں نے جواب دیا تھا. علماء کرام اس آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ اب تلک دنیا کے اندر آ چکے ہیں یا دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور جتنے بھی لوگ تک قیامت یعنی قیامت تک آنے والے ہیں، چاہے وہ کسی بھی دھرم کے ماننے والا کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی بھی ریلیجن کے ماننے والا کیوں نہ ہو، تمام کی تمام لوگوں کو اللہ نے جمع کیا تھا اور ان سے یہ وعدہ لیا تھا، بتاؤ الستُ بربکم، تم لوگ مجھے اپنا رب مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ تو تمام کی تمام لوگوں نے اس بات کی گواہی دی تھی، یا
اللہ قالوا شہدنا، ہاں یا اللہ ہم تم سے وعدہ کر رہے ہیں کہ دنیا میں جا کر صرف تیری عبادت کروں گا، دنیا میں جا کر اگر گردن جھکے گی تو بس تیرے سامنے جھکے گی۔ پھر آگے فرماتا ہے او دنیا والو یاد رکھو کیا تمہیں معلوم بھی ہے وَأَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ، کہ میں نے دنیا کے اندر بھیجنے سے پہلے میں نے تم لوگوں سے وعدہ کیوں لے لیا؟ اللہ کہتا ہے کیا تمہیں معلوم بھی ہے، اور دنیا والوں سنو کیا تم لوگوں کو معلوم بھی ہے کہ میں نے پہلے ہی تم لوگوں سے کیوں وعدہ لے لیا؟ اس لیے وعدہ لے لیا تاکہ تم لوگ کل دنیا میں جاؤ گے اور جانے کے بعد جب غیروں کی عبادت کرو گے، غیروں کے حکم کو بجا لاؤ گے اور قیامت میں آ کر کہو گے کہ اللہ ہم تو غافل تھے، ہم تو دنیا میں یہ جانتے ہی نہیں تھے کہ ہم تیری عبادت کریں گے، تو ہی ہمارا رب ہے، یہ موقع نہ ہو ہمارے پاس، یہ راستہ نہ ہو بچنے کا ہمارے پاس۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو تمام کے تمام دنیا انسانیت کو دنیا کے اندر بھیجنے سے پہلے ہی ان سے وعدہ لے لیا تھا۔ چلیے آئیے اور آگے آئیے، اب ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر بھیجا تو پھر کیا بات ہے کہ آج ہمارے پاس موت آ رہی ہے؟ جب اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیج دیا تو پھر موت کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ لوگوں کے پاس موت آنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہمیں اس دنیا سے رخصت ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ ہاں میرے بھائیوں، اگر یہ سوال آپ کے ذہن کے اندر پیدا ہو رہا ہو، آؤ اللہ سے سوال کرو کہ یا اللہ جب تو نے ہم لوگوں کو دنیا کے اندر بھیجا تو پھر تو نے ہمیں بھیجنے کے بعد موت کی کیوں تخلیق فرمائی، موت کو کیوں پیدا کیا؟ اب اللہ اس کا جواب بھی قرآن کریم کے اندر دے رہا ہے، او لوگو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، او لوگوں میں نے موت کو اور حیات کو اس لیے بنایا، آپ اس آیت کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی تمہیں دنیا کے اندر بھیجنے کے بعد تمہارے پاس اس لیے موت آتی ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ میں تمہیں آزماؤں گا، میں تمہیں جانچوں گا، میں تمہارا پریکشہ لوں گا، میں تمہارا امتحان لوں گا کہ تم میں سے کون ہے جو دنیا کے اندر بہترین عمل کرتا ہے، تم میں سے کون ہے دنیا کے اندر جو بہترین عمل کرتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے اور جو آیت کریمہ آپ کے سامنے ابھی رکھی گئی یا پڑھی گئی، ان تمام کی تمام آیتوں سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر ہمیں جانوروں کی طرح زندگی گزارنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے۔ دنیا کے اندر صرف کھانا کھانے کے لیے، بھٹا لگانے کے لیے، دھان لگانے کے لیے، بچہ پیدا کرنے کے لیے، معاف کیجئے گا میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں صرف دنیا کے اندر نہیں بھیجا گیا ہے۔ دنیا کے اندر اگر بھیجا گیا ہے تو اس کے پیچھے کا مقصد اور اس کے پیچھے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا میں آ کر اللہ کی عبادت کریں اور دنیا میں آ کر اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو بجا لائیں، اور تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری آزمائش کریں، ہمیں دیکھے کہ ہم میں سے کون ہے جو بہترین عمل کرتا ہے۔ او لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر اور ایک جگہ بیان فرماتا ہے، یہاں پر تمام کے تمام لوگوں کو الگ کر دیجئے، ہندوؤں کو الگ کر دیجئے، یعنی پوری دنیا کے اندر اسلام کے علاوہ جتنے بھی ریلیجن کے ماننے والے لوگ ہیں، اس دنیا کے اندر اسلام کو چھوڑ کر جتنے بھی کسی اور دھرم کے ماننے والے لوگ ہیں، تمام کے تمام لوگوں کو آپ ایک سائیڈ کر دیجئے، تمام لوگوں کو ایک سائیڈ کیجئے، اب صرف مسلمانوں کو اور مومنوں کو ایک سائیڈ کر دیجئے۔ اب اللہ تبارک و تعالی ہم سے اور آپ سے کہہ رہا ہے، ہاں لوگوں ہم سے اور آپ سے کہہ رہا ہے، وہ میری ماں اور بہنوں، اگر آپ لوگ بھی مجھے سن رہے ہو تو اس بات کو سنیے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، او لوگوں یہاں پر صرف مومنوں سے کہا جا رہا ہے، یہاں پر صرف مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے جن لوگوں کا ایمان کل قیامت کے اوپر ہے، جن لوگوں کا ایمان آخرت کی زندگی پر ہے، جن لوگوں کا ایمان جنت
जन्नत और जहन्नम पर है। अल्लाह फरमाता है ओ लोगो, वो दिगल बहन के लोगों सुनो, क्या तुमने कभी गौर भी किया, क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारे पास कल के लिए क्या तैयारी है, यानी तुमने कल के लिए, आखिरत के लिए तुम दुनिया के अंदर क्या तैयारी करके रखे हो। अल्लाह कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून। मैं आपसे आज पूछ कर जाना चाहता हूं, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, आपसे भाई इधर देखिए, जो जा रहे हैं बच्चे हैं, मदरसे में पढ़ने वाले सब जा रहे हैं, आप सुनिए मुझे। आज आपकी उम्र ना लगभग आज 20 साल के आप हो गए, 30 साल के आप हो गए, 40 साल के आप हो गए। साहब मैं आपसे कह रहा हूं, आपकी दाढ़ी पक गई, आपका बाल पक गया, जरा ईमानदारी के साथ मुझे बताइए आपने आखिरत के लिए अब तक क्या तैयारी किए हैं? मेरे भाई आपने 10 साल 20 साल जो दुनिया में जिंदा रहे, 20 साल के लिए आपने क्या तैयारी की जन्नत के लिए और उस जिंदगी के लिए, आखिरत के लिए और जहन्नम से बचने के लिए आपके पास क्या तैयारी है? दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए तो मेहनत और मुशक्कत करके 25-25 बीघा आप भुट्टा लगाते हैं, 25-25 बीघा 50-50 बीघा आप दुनिया में फसल करते हैं, खेती करते हैं, अच्छी बात है, मैं मना नहीं करता हूं और न इस्लाम इस बात से आपको मना करता है। लेकिन सोचने की बात तो यह है कि मेरे भाई आप आखिरत के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? क्या तैयारी है आप आखिरत के पास, आपके आखिरत के लिए आपके पास? एक बात बताऊं, कुछ दिन पहले लॉकडाउन आया, लॉकडाउन का दौर आया, लगभग 2 साल कंटिन्यू लॉकडाउन रहा, 2 साल, अगर मैं गलत ना हूं शायद के 2 साल तक लॉकडाउन रहा। हमने और आपने इस दुनिया के लिए सोचने की बात है, हमने और आपने इस दुनिया के लिए इतना कुछ ज़खीरा कर लिया था, हमने और आपने दुनिया के लिए इतना कुछ बचा लिया था। कुछ लोगों को परेशानी आई थी, मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं, लेकिन मैं अक्सरियत की बात करता हूं मेरे भाइयों कि एक मुसलमान 2 साल तक घर बैठे उसने गुजार दिया, 2 साल गुजार दिया, अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों हम जो दुनिया के लिए पहले सोचते हैं कि 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, अभी बेटी पैदा नहीं हुई, ये बात भी सुनिए, अभी बेटी पैदा नहीं हुई, अभी बेटा पैदा नहीं हुआ, अभी से हम उनका नाम पे अकाउंट पे पैसा जमा कर रहे हैं, अभी से हम उनके नाम पर इंश्योरेंस करा रहे हैं, LIC खोल रहे हैं, वगैरह वगैरह जमा कर रहे हैं। किसी ने पूछा भाई किसके लिए पैसा जमा कर रहे हैं? कहते हैं अभी बेटा पैदा होगा, बड़ा होगा, अच्छा स्कूल में पढ़ाऊंगा, बेटी पैदा होगी उसकी शादी में खर्चा में काम आएगा। मेरे भाई आप जब इतना दूर का सोचते हैं, अभी बेटा पैदा नहीं हुआ उसके नाम पे बैंक पर पैसा जमा कर रहे हैं, बेटी पैदा नहीं हुई उसकी शादी का खर्च उठाने के लिए बैंक पे पैसा जमा कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं जरा बताइए जो हकीकत है आपने आखिरत के लिए क्या तैयारी करके रखे हैं? मेरे भाइयों ये और हमें और आपको ये सोचने की जरूरत है। आज खुदा ना खास्ता अगर आज हमारे पास मौत आ जाए, मौत को किसने देख कर आया है? बात मत करने, डिस्टर्ब होता है, यहाँ बात मत कीजिए। मेरे भाई आज सोचिए, सिर्फ कान का दरवाजा नहीं दिल का दरवाजा खोलकर भी आज आप जरा सुनिए और सोचिए कि आपने आखिरत के लिए क्या तैयारी की है। खुदा ना खास्ता अगर आज की रात, अभी मौत की तो कोई गारंटी नहीं ना, मौत तो आ सकती ना आपके पास, मौत किस तरह आती है आपको मालूम है? पहले एक आयत में आपके सामने पढ़ देता हूं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर पारा 3 सूरह अल इमरान आयत नंबर 195 185 नंबर की आयत आप उठाकर पढ़ लेना। अल्लाह क्या फरमाता है? लोगों सुनो, दुनिया की मोहब्बत में पड़े रहकर जिंदगी गुजारने वालों सुनो, अल्लाह कह रहा है, क्या कह रहा है? कुल्लु नफ्सिन दाइक़तुल मौत, और लोगों सुनो तुम्हारे पास एक ना एक दिन मौत को आनी है और तुम मौत से बच नहीं सकते। जब अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर ये ऐलान कर दिया कि ये दुनिया की जिंदगी जो तुम्हें बहुत ज्यादा महबूब है, सुनो सुनो सुनो, ये दुनिया छोड़ कर तुम्हें जाना पड़ेगा। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यानी हर इंसान के पास मौत आनी है, अमीर के पास भी आनी है, गरीब के पास भी आनी है, भिखारी के पास भी आनी है, बच्चों के पास भी आनी है, औरतों के पास भी आनी है। हाँ मेरे भाइयों, मौत से कोई बच नहीं सकता।
اور یہ بات بھی سچ ہے، جب اللہ نے ایک طرف قرآن کریم کے اندر اس بات کا اعلان کر دیا تو دنیا کے اندر چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا کیوں نہ ہو، وہ کسی بھی ریلیجن کا ماننے والا کیوں نہ ہو، کوئی مائی کا لال اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ نہیں قرآن جھوٹ بول رہا ہے، لوگ بچ جائیں، یعنی فلاں کے پاس موت نہیں آئے گی یا فلاں بچ جائیں گے، کوئی اس بات کا انکار نہیں کر سکتے کہ موت سے کوئی بچ سکتا ہے، کوئی بچ سکتا ہے موت سے؟ یار جب ہمارے نبی نہیں بچ پائے تو پھر ہم کہاں ہیں؟ نبی کے پاس موت آئی تھی کہ نہیں آئی تھی؟ پھر آپ لوگ وہ عقیدہ والے تو نہیں ہے نا یار، نبی کے پاس موت تھوڑی آئی، نبی تو پردہ کر گئے، ویسے والے تو نہیں ہے نا۔ تو سنیے، ادھر نہیں جاؤں گا آج، آپ کو ادھر کی باتیں آج آپ کو نہیں کرنی جاؤں گا، صرف آج قرآن حدیث کی باتیں سنیے۔ کیا بول رہا تھا؟ سب کے پاس موت آنی ہے، ہم میں سے یہاں پر کتنے لوگ ہیں آج جس کا باپ اس دنیا کے اندر زندہ نہیں ہے؟ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کو قبرستان میں دفنا کرائے ہیں، اور لوگوں موت سے کس طرح تم انکار کر سکتے ہو؟ کیونکہ تمہاری ماں جس نے تمہیں 9 مہینہ تک اپنے پیٹ میں رکھا، جس ماں نے 2.5 مہینہ تک تمہیں دودھ پلایا، اس ماں کو بھی تم نے اپنے ہاتھوں سے قبرستان میں جا کر تم دفنا کرائے ہو۔ تم جانتے ہو گزشتہ سال میں اس مدرسہ کا جلسہ ہوا تھا، گزشتہ سال آپ کے گاؤں کا رہنے والا ایک ایسا انسان آپ کے ساتھ میں بیٹھ کر وہ جلسہ سنا تھا، لیکن آج وہ دنیا کے اندر زندہ نہیں ہے، آج وہ دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ جس طرح آپ کی ماں کو یہ دنیا چھوڑ کر گئی، آپ کی ماں، جس طرح آپ کے باپ یہ دنیا چھوڑ کر گئے، جس طرح آپ کے سماج میں رہنے والے لوگ یہ دنیا چھوڑ کر گئے، اور لوگوں یاد رکھو کل نفس ذائقۃ الموت، اسی طرح آپ کو بھی یہ دنیا چھوڑ کر جانا پڑے گا، آپ کو بھی دنیا چھوڑ کر جانا پڑے گا، آپ اس سے نہیں بچ سکتے۔ اب رہی بات کیا موت آنے کی کوئی گارنٹی ہے کوئی گارنٹی؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آج میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں نا، آج کل کا میرا پروگرام ہے، ہاں کل 12 بج گئے، یعنی آج کا مان لیجیے، کل کا مان لیجیے 2 منٹ ہوا 12 بج کر، کل کا جو میرا پروگرام ہے وہ ہاوڑا سے لگ بھگ 200 کوئی 250 کے آس پاس ہیں، کھڑگپور کے قریب میں۔ اب وہ لوگ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کل مولانا صاحب آئیں گے یا آج آئیں گے، مولانا صاحب کی ہم لوگ تقریر سنیں گے۔ لیکن بتائیے کیا میں ابھی ان لوگوں کو فون کر کے اس بات کی گارنٹی دے سکتا ہوں کہ صاحب بے فکر رہیے میں کل یقیناً ضرور آؤں گا؟ کہہ سکتا ہوں؟ نہیں کہہ سکتا نا۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ کوشش کروں گا، انشاءاللہ اگر زندہ رہا تو جاؤں گا، ورنہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں یہاں سے پروگرام کر کے نکلوں، راستے میں آپ کو یہ خبر مل جائے کہ ہمارے یہاں جو تنویر صاحب آئے تھے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ بھی سکتا ہے۔ آپ بیٹھے میرے سامنے میں اس بات کی گارنٹی دے سکتے، بہت سارے لوگ جلسے میں آئے تھے یہ سوچ کر آج جلسہ سے چلے گئے کہ صبح ہونا ہے، کھیت میں جانا ہے، مکئی بھٹا مکئی روپنا ہے، دھان روپنا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ آج رات میں جا کر وہ سو گئے، جلدی سونا ہے، صبح جلدی اٹھنا ہے، لیکن کیا وہ جانتا ہے کہ کل صبح کا سورج وہ دیکھ پائے گا؟ جانتا ہے؟ آپ بھی جانا چاہتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ کل تک آپ زندہ ہو سکتا ہے کہ آج کی رات بار سمجھا کو سمجھیے، ہو سکتا ہے کہ آج کی رات ہمارے لیے آخری رات ہو، کوئی بھروسہ نہیں زندگی کا۔ ایک مثال دوں میں آپ کو، ایک چھوٹی سی مثال دے کر جا رہا ہوں کہ موت کس طرح لوگوں کے پاس آتی ہے۔ گزشتہ مہینے کی یہ تو دسمبر ہے، جنوری نہیں، اکتوبر، 25 اکتوبر مہینے کی 25 تاریخ کی بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ بھائی صاحب بیٹھ جائیے سامنے، مہربانی ہوگی، بیٹھ جائیے آ جائیے، ماشاءاللہ بیٹھ جائیں، کچھ اور محنت کر لیجئے، اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ اس کا ضرور آپ کو اجر دے گا۔ بیٹھ جائیں، سن کے جائیے۔ تو کیا بول رہا تھا؟ گزشتہ مہینے کی یعنی اکتوبر کی 25 تاریخ کی بات میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، 25 تاریخ کا واقعہ ہے۔ 25 تاریخ کو آپ ہی کے علاقے میں میرا پروگرام تھا، گربھن قریب ہے 25 اکتوبر کی بات کر رہا ہوں۔ 24 اکتوبر کو میں گھر میں تھا، میں سمسی میں رہتا ہوں، شیخ جانتے ہیں ہمارے علاقے کے اسراج صاحب جانتے ہیں میں سمسی میں رہتا ہوں بہت دنوں سے، تو میری گاڑی میرا ڈرائیور سمسی میں رہتے ہیں۔ میں 24 کو گھر میں تھا، تو میں 24 تاریخ کو میں نے رات میں میرا ڈرائیور کو فون لگایا، ان کا نام صدام تھا۔ صدام معلوم ہے کیسا تھا دکھنے میں؟ بڑا ہٹا کٹھا تھا، بالکل نوجوان تھا، عمر کیا رہی ہوں گی، وہی 27-28 سال کے ہوئے ہوں گے۔
बिल्कुल नौजवान, कोई बीमारी नहीं थी उनको, लंबा चौड़ा दिखने में, बड़े खूबसूरत गोरे चिट्टे थे। 24 तारीख की रात को मैंने फोन किया कि साहब जल्दी आज रात को सो जाना, कल गरबन डंगा जाना, किशनगंज प्रोग्राम में जाना है, सुबह उठकर हमारे रूम के पास आना है। मैंने उसे फोन करके बोल दिया कि जल्दी सो जाइए। आपको मालूम है हमारे घर से प्राणपुर 12 किलोमीटर, 12 या 13-14 इस तरह किलोमीटर है, दूर है। बात हो गई डिस्टर्ब हो रहा। तो मैं स्टेशन में गया। स्टेशन में जाने के बाद मैं सोच ही रहा था कि मैं ड्राइवर को भी फोन मिलाऊंगा कि मैं स्टेशन पे आ चुका हूं, अब तुम जल्दी तैयार होके आ जाओ शमसी में। प्राणपुर स्टेशन में मैं खड़ा हूं और मेरे मोबाइल पे एक दोस्त का फोन आता है शमसी ही का, कहता है कि सद्दाम अब इस दुनिया में नहीं रहे सद्दाम इस दुनिया से। इन्ना लिल्लाहि व राजिऊन। आप सोच सकते हैं आज भी मैं इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा हूं। आज भी मुझे ऐसा लगता है कि सद्दाम हमारे बीच से जुदा नहीं हुआ, आज वो जिंदा है। जो 24 घंटा मेरे साथ रहा करते थे, आज अचानक इस दुनिया से चल दिए। एक दुनिया की हकीकत है मेरे भाई, मौत की कोई गारंटी नहीं है। आपको भी जाना है, मुझे भी दुनिया छोड़कर जाना है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि मेरे बंदा मौत से पहले पहले आखिरत की तैयारी कर, और तू जरा देख कि तूने कल के लिए आखिरत के लिए क्या तैयारी करके रखी। कुल्लु नफ्सिन जाइक़तुल मौत, हर इंसान को मरना है, हर इंसान को ये दुनिया छोड़कर जाना है। हाँ भाई, इससे पहले कि मैं तैयारी के ताल्लुक से चंद हदीस से मैं आपके सामने लाऊं, जरा इसे भी सुन लीजिए। अब यहां पर एक सवाल पैदा हो रहा है कि मौलाना साहब जरा हमें ये बताइए, हमारे गांव के अंदर 2 आदमी ऐसा है, दोनों आदमी इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। एक आदमी कभी नमाज नहीं पढ़ता था, रोजा नहीं रखता था, शरीयत के मुताबिक वो अपनी जिंदगी नहीं गुजारता था, लेकिन हाँ वो हराम की कमाई करता था। वो आदमी जब दुनिया के अंदर जिंदा था, अपनी बहन का हक मारा था, पड़ोसियों का हक मारा था, बहुत पावरफुल इंसान था, इसलिए दुनिया के अंदर कोई उसका कुछ कर नहीं पा रहा था। लेकिन मेरा सवाल यह है मौलाना साहब, वो आदमी जिसने जिंदगी भर लोगों पर जुल्म करता रहा, गलत काम करता रहा, लेकिन हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि वो बड़ी आलीशान की जिंदगी गुजारता था, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहता था, बड़े बड़े महल में वो रहता था। मौलाना साहब जरा बताइए कि उसने जो गलत काम किया था, उसको गलत काम करने की सजा तो दुनिया में ना मिली, दुनिया में तो ना मिली। मौलाना साहब, हमारे गांव के अंदर हमने एक ऐसा आदमी को भी देखा जो 5 टाइम की नमाज पढ़ता था, जो शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारता था, लेकिन हमने उसे देखा कि वो गुर्बत की हालत में वो अपनी जिंदगी गुजारता था। बारिश के मौसम में, बारिश के टाइम में, रात के वक्त जब वो घर में सोया हुआ रहता था, अचानक बारिश शुरू हो जाती थी, उसके घर के ऊपर छत नहीं थी, पानी रुकने का कोई इंतजाम नहीं था। बारिश का पानी गिरने से पहले, यानी बारिश का कतरा, पानी का कतरा गिरने से उसको रात में नींद नहीं आती थी, वो पूरी रात मस्जिद में बैठ बैठ कर गुजार देता था। वो आदमी जिसने जिंदगी भर नेकी का काम किया, जिसने जिंदगी भर आखिरत की तैयारी की, मौलाना साहब उसने दुनिया में जो अच्छा काम किया तो उसको अच्छा काम करने का बदला क्यों ना मिला, बदला क्यों ना मिला, उसे सजा क्यों ना मिली, इसे बदला क्यों ना मिला। इस बात का जवाब अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के अगले टुकड़े में बयान फरमा रहा है, व इन्नमा तुवफ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। वो लोगों, आज बस इतनी सी बात याद रखना, दुनिया के अंदर जो कुछ भी तुम करोगे, दुनिया के अंदर तुम्हें सजा मिले या ना मिले। अब देखिए, अब पावरफुल इंसान है ना, बड़े पावरफुल है, आपके मान लीजिए घर के करीब आपका जो पड़ोसी है ना, वो आपसे ज्यादा पावरफुल नहीं है। अब अमीर हैं, वो गरीब हैं, आपके घर में लाठी की तादाद ज्यादा है, उनके घर में लाठी की तादाद कम है। अब क्या करते हैं, पड़ोसी की जमीन को आप धीरे धीरे यानी हड़प रहे हैं, धीरे धीरे कब्जा कर रहे हैं। अब पड़ोसी जब आपको कुछ कहता है तो आप क्या करते हैं, पड़ोसी को उल्टा धमकाते हैं कि अगर आप मेरे खिलाफ कुछ बोलेंगे तो मैं आपके लिए यानी बड़ा खराब होने वाला, आपका दिन बड़ा खराब होने वाला, यानी पड़ोसी को वो धमकाता है। अब जरा देखिए, दुनिया में अगर उसके खिलाफ कोई कुछ बोलता है, आपके गांव में, समाज में, पंचायत में अगर उसके खिलाफ कोई बोलता है, भाई पावरफुल है,
پیسہ ہے, پراپرٹی ہے, جائیداد ہے, وہ پیسہ مارتا ہے, لوگوں کا منہ بند کر دیتا ہے, تو دنیا میں اس کا کوئی کچھ بگاڑ ہی نہیں پا رہا ہے. اب وہ لوگوں پر, پڑوسیوں پر ظلم پہ ظلم کرتا جا رہا ہے, تو ایسے لوگوں کے لیے بھی یہ نصیحت ہے. کیا ہے کہ سنو, وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, تم دنیا میں جو بھی کچھ کر رہے ہو نا, بھلے ہی دنیا میں تمہیں غلط کام کرنے کی سزا ملے یا نہ ملے, دنیا میں اچھائی کا بدلہ آپ کو ملے یا نہ ملے یہ الگ بات ہے, لیکن ایک دن ہے اور وہ ہے آخرت کا دن, ایک دن ہے اور وہ قیامت کا دن, جس کے بارے میں رب فرماتا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, کہ دنیا کے اندر اگر ذرہ برابر بھی غلط کام کرو گے اس کا بدلہ بھی تمہیں دینا پڑے گا اور ملے گا, اور دنیا کے اندر ذرہ برابر بھی اگر آپ اچھا کام کریں گے اس کا بدلہ بھی کل قیامت کے دن آپ کو ملے گا.